آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں منبع فیضان سنت شہر ام الکتاب، منبع فیضان سنت شہر ام الکتاب، نازل تھے اسلاف و آبائی نظام احمد رضا۔ اور فرمایا نجم برج عشق احمد، نجم برج عشق احمد، نیر چرخ ادب، آسمان علم کے ماہ تمام احمد رضا۔ مجتہد، مفتی، مدرس، دیدور، شاعر، ادیب۔ اور یاد رہے اس جملے پہ توجہ کیجیے کہ یہ جملہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے امام تھے تو ان کی شان کے اندر لکھا گیا۔ یقین مانے امام صاحب رحمہ اللہ کی آپ عبارات کو پڑھیے، کتابوں کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی کوئی مجتہد تھا۔ مجتہد، مفتی، مدرس، دیدور، شاعر، ادیب، متقی، عالم، فقیہ، نیک نام احمد رضا۔ اور نکتہ رس، ناقد، ربائی کو آپ کا جو کلام ہے نا، ہدایت بخشش، بڑی موٹی سی کتاب چھپی ہوئی ہے، ایسا کلام، لاجواب کلام۔ آپ کس کس کلام کی بات کریں گے؟ آپ جب پڑھیں گے تو وہ کلام صرف خیالات نہیں ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ نظر آتا ہے۔ آپ کا ایک کلام بڑا مشہور ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور آپ شاید مجھ سے سنا بھی ہوگا کہ آپ بہت بڑے شاعر تھے، اور اس دور کے اندر شاعروں کو کوئی بڑے کسی شخص کی منقبت یا مدح لکھ دیتے نا تو وہ اس کو بڑا انعام سے نوازتے تھے۔ جب آپ کے کلام کو شاعروں نے دیکھا تو کسی شاعر کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ حضرت کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص کی تعریف لکھیں، وہ آپ کو ہزاروں روپے دے گا، بڑا مال و دولت دے گا۔ تو آپ کی بارگاہ میں جب کہا گیا کہ حضور آپ بھی اس شخص کے بارے میں کوئی تعریف خانہ، کوئی مدح خانہ، کوئی منقبت لکھ دیں کہ وہ آپ کو پیسے دے، مال و دولت دے، جاگیریں دے، آپ کے دل کو خوش کر دے، تو آپ نے جو جملے کہے تھے وہ جملے میں کہتا ہوں ہر مومن کے دل کے اندر لکھے ہوئے ہونے چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا کروں مدح اہل دول رضا، کہ میں دنیا داروں کی مدح کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انعام نہیں۔ کہ تم کہتے ہو کہ میں ایک دنیا دار کی مدح کروں مدح اہل دول رضا، کہ میں ایک دنیا دار کی مدح کروں، پر اس بلا میں میری بلا، کہ میں اس بلا کے اندر مبتلا ہو جاؤں۔ ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کہ میں تو اپنے کریم کا غلام ہوں، میں تو اپنے کریم کا گدا ہوں، میں تو اپنے کریم کا بھکاری ہوں، میں تو اپنے کریم کا مانگنے والا ہوں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انعام نہیں۔ کہ میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں۔ اور بات کہتے ہیں کہ اس ریاست کا نام تھا نان پارا، تو آپ نے لکھا ہے کہ میرا دین نان پارا نہیں ہے۔ وہ شاعر تو کہتے ہیں، پیر صاحب نے بڑا خوبصورت کہا، نکتہ رس، ناقد، ربائی گو، یم فن عروس، پاک جوہر، خوش بیاں، شیریں کلام احمد رضا۔ اور فرمایا ہے لقب الشاہ اعلی حضرت و بحر العلوم، ہے لقب الشاہ اعلی حضرت و بحر العلوم، ہے رضا ان کا تخلص اور نام ہے احمد رضا۔ بڑی قابل توجہ باتیں ہیں، قابل توجہ شعر ہیں، اور میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ کسی عام شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، پیر سید نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ کا کلام ہے، اور کمال کا لکھتے ہیں۔ اور یہ جملہ بھی سننے والا ہے، کہتے ہیں چاہتے تھے کدے آدم قبر اپنے واسطے، چاہتے تھے کدے آدم قبر اپنے واسطے۔ پیر صاحب نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ جب وصال قریب ہونے لگا، یعنی اب نظر آ رہا ہے کہ بس اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، تو اپنے شاگردوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے صاحبزادوں کو بلایا اور فرمانے لگے کہ میرے بیٹے
میرے شاگردوں سنو، جب میرا وصال ہو جائے تو میری قبر گہری کھودنا. ذرا بولو سبحان اللہ. میری قبر گہری کھودنا. شاگرد اور سیدات خان عرض کرنے لگے حضور لوگ قبر سے ڈرتے ہیں، پھر قبر کی گہرائی سے ڈرتے ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ وصیت فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو گہرا کھودنا. آپ نے جو جملے کہے آپ نے فرمایا نہیں، جو ڈرتا ہے وہ ڈرنے دو، میں تو اس لیے گہری قبر کی وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ جب میری قبر کے اندر حدیث کے مطابق میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو احمد رضا لیٹا نہ رہے بلکہ کھڑے ہو کے جو دنیا پہ سلام پڑھتا تھا وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام پڑھتا. کہ جب میرے مصطفیٰ، وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہے نا، من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے. امام سے فرماتے ہیں کہ میرا وجدان کیا کہتا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ میری قبر میں تشریف لائیں تو احمد رضا کا عشق یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں وہاں لیتا رہوں، نہیں بلکہ میں کھڑا ہو کے جو دنیا کے اندر سلام پڑھتا رہا وہی سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام وہاں پہ پڑھو.